جبکہ بعد کو شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ یہ تو انسان کی عظمت کے خلاف ہے. اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا یا کسی بھی جانور سے انسان کو تشبیہ دینا یہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو ان وسوسوں کی کاٹ کے لیے آج میں نے موضوع اختیار کیا بیان کا سگے مدینہ کہنا کیسا. اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. ہم ہیں تمہارے کتے ہم اتنا جانتے ہیں، ہم ہیں تمہارے کتے ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا. یا اعلی حضرت حضرت یا اعلی حضرت. Some people use khak, soil of Medina as a medicine. Is any significance of this? اس طرح کی تو کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، ہم نے بھی صرف سنی ہوا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ شریف آپ کو نظر آتا تو آپ علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے مدینے کے شوق میں. اور پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور مدینہ شریف کے لیے حضور کی بڑی دعائیں ہیں، بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں فضائل مدینہ پہ. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے. اے اللہ مدینے کے مد میں، اس کے سا میں، یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں جس طرح کلو گرام اور لیٹرز ہیں، برکت عطا فرما. اور پھر مسلم شریف میں تو 50 سے زیادہ حدیث ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نمک کی طرح گھول دے گا جو اہل مدینہ کے اوپر ظلم کرے گا. اور دیکھیں نا پھر کس طرح یزید کی حکومت ختم ہوئی ہے واقعہ حرہ کے بعد. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. تو مدینہ شریف کی حرمت اسی طریقے سے ہم آپ تو ٹرم یوز کرتے ہیں نا، حرمین، دو حرم، مکہ اور مدینہ، یہ دونوں ہمارے لیے حرم ہے الحمدللہ. لیکن یہ جو مٹی لے کے آتے ہیں، قبر مبارک کی مٹی کو لے آتا ہے یا مدینہ شریف کی مٹی، تو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ مدینہ شریف کی مٹی جس سے آپ اتنا محبت کر رہے ہو، بلکہ آپ تو کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، کاش ہم مدینے کے کتے ہوتے. یار کتے سے زیادہ درجہ تو مسجد نبوی کے امام کا ہے، اس کے پیچھے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو. کتے سے پیار ہے مدینے کی گلیوں سے، کانٹوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے جو کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نجدی ہے. یعنی وہ کتے سے بدتر ہے ان کے نزدیک. یہ ذہن میں رکھیں، سیدھا سا یہی رزلٹ نکلتا ہے. یہ آپ کو دین پڑھایا جا رہا ہے. تو مدینہ شریف کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ مٹی وغیرہ کام نہیں. ہاں رسول اللہ کے اپنے تبرکات ہوں اوریجنل، وہ تو ٹھیک ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ہماری ماں ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور وہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں. ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، میں اس میں یہ گھول دیتی ہوں، اس سے اسے شفا ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام کا اپنا بال مبارک، اس کی برکات تو ہیں. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبہ کالے رنگ کا اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. وہ ساری برکات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے اوریجنل تبرکات ہیں. باقی مٹی یا قبر کی مٹی اس طرح کی تو بھائی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ، کہ یہ نبی علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے تھے، اور اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتے.
اما عائشہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اوپنلی قبر رسول کو نہیں چھوڑا، وہ دستک دے کے لوگ قبر کی زیارت اندر سے کرتے تھے، حضرت عائشہ کی اجازت سے انٹر ہوتے تھے، میلہ نہیں لگا ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو خیر ویسے ہی کئی سو سال سے وہ بند ہے اور باہر جعلی شریف ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔